صریحاً خلاف ورزی کی اللہ کے حکم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کوئی صاحب علم شخص کے پاس میرا کوئی بھی بندہ آتا ہے اور اس کو نفع پہنچتا ہے اس علم سے، اگر وہ علم چھپا لیتا ہے، نہیں بتاتا، اللہ پاک فرماتا ہے تو وہ میرا بندہ نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک انسان چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ بادشاہ ہو، اس کی قیمت کیا ہے؟ ہر انسان کی اللہ نے ایک قیمت مقرر کی ہے، اور وہ قیمت کیا ہے؟ پوری کائنات سے زیادہ قیمتی۔ اب کائنات کا آپ حساب لگا لیں، پوری دنیا کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، اس کی رقم نہیں لکھ سکتے کہ یہ کتنے کی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کی قیمت کائنات سے زیادہ قیمتی بتائی ہے۔ ایک انسان آتا ہے، ایک شاگرد آتا ہے، بابا جی فلاں نقشہ آپ بناتے ہو، مجھے بتاؤ، میں نے بھی حکمت کا کورس کیا ہے۔ بابا جی اس کو بولتے ہیں 20 سال خدمت کر جیسے میں نے کی ہے۔ اس کے بعد بھی کچھ بتاتے کچھ نہیں بتاتے۔ حضرت خدا را خیال کریں، یہ روش چھوڑ دیں جو ہمیں دفن کر رہی ہے۔ یہود و نصارہ کا پنجہ ہمارے اوپر سخت ہو رہا ہے، ہماری ساری کمائی وہ لے کے جا رہے ہیں۔ اتنے غیر ضروری آپریشن ہو رہے ہیں، پتے کے آپریشن ہو رہے ہیں، گردوں کے ہو رہے ہیں، دل کے ہو رہے ہیں، رسولیوں کے ہو رہے ہیں، یوٹرس نکالا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی مرضوں پہ کیا کیا نہیں ہو رہا۔ اور پھر لاکھوں کے بجٹ۔ غریب آدمی کو کوئی ایسی مرض ہو جائے تو میں حقیقت بتا رہا ہوں، اس کا گھر بھی بک جاتا ہے، پلاٹ بھی بک جاتا ہے اچھے ہسپتال میں جانے کے لیے۔ اچھا، اچھے میں کون نہیں جائے گا؟ اپنے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے۔ باپ کیا کرتا ہے؟ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، بولو سب بھیج دو، میرے بیٹے کو بچا لو۔ حکمہ کے پاس ٹکوں کا علاج موجود ہے، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ٹکوں میں علاج ان کے پاس موجود ہے، یہ سچ ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بار نہیں دیکھا، سینکڑوں بار دیکھا۔ میرے جوانی کے 30 سال ایسے سیلان میں ہی گزرے علم کی، طب کی پیاس کے لیے، لیکن لوگ بہت سخت ہیں۔ علم منتقل کرنا حکیم کے لیے، سنیاسی کے لیے ایسا ہی ہے جیسے اس کو چھری پھیر دی، سیدھی بات یہ ہے جیسے چھری پھیر دو اس کو۔ اتنی بخیلی، اتنی سختی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انگریزی دوائیوں، میں انگریزی کا مطلب ہے کہ میں بار بار کچھ سخت یہود و نصارہ وغیرہ نہیں کہنا چاہتا، نہ میں ان کو ایجنٹ کہنا چاہتا ہوں، جبکہ وہ ایجنٹ ہیں پکے۔ وہ آتے ہیں اور ہماری حکیموں کی اتنی بڑی انسلٹ کرتے ہیں اور تالا لگا کے سیل کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہماری اوقات ہے حکیموں کی۔ پھر ہم بھاگتے ہیں ادھر کی حضوری، پیسے خرچ کرو، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ ہم نے اپنے آپ پہ پاؤں پہ کڑھاڑی تو خود ماری۔ ہم نے جو عمل کیا ہے اس کا رد عمل تو آنا ہی ہے، اور اس دنیا میں ہی آنا ہے۔ ہر عمل کا رد عمل ہے، اچھے عمل کا رد عمل جو آئے گا وہ اچھا آئے گا۔ ہم نے جو کڑھاڑی ماری ہے تو ظاہر ہے ہمارے اوپر بھی کڑھاڑی کا وار چلنا ہے، اور چل گیا اور چل رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی تجویز پیش کرتا ہوں، جو لوگ 100% مخلص ہو کر اس فن کی خدمت چاہتے ہیں تو رضوان شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ کراچی، سندھ میں فی الحال ایک، پنجاب میں، بلوچستان میں، KPK میں کم سے کم ایک یونانی ہسپتال بنائیں۔ اب ظاہر ہے یہ کام کرنے کے لیے بجٹ چاہیے، تو جو بھی مخیر کوئی حکمہ حضرات ہیں وہ اپنے مذہب کو بڑھائیں۔ ایک کمرہ ہے تو 2-4 کریں، یعنی ایک کمرے سے آپ 100 کمرے تک جتنی گنجائش ہے اس طرح کا کوئی ہسپتال بنائیں، یونانی خالص طبی، اور جتنے حکیم ہیں وہ باری باری وہاں ڈیوٹی لگائیں، اور ہر حکیم یہ کہے کہ میں بواسیر کا علاج کروں گا، میں TB کا علاج کرتا ہوں، میں گردوں کا ماسٹر ہوں علاج میں کینسر کا علاج کا بالکل ماسٹر ہوں، میں گھٹنوں کے دردوں کا علاج کرتا ہوں، میں بلڈ پریشر کا علاج کرتا ہوں۔ جو جس شعبے کا اسٹار ہے، اللہ نے اس کو ستارہ بنا دیا، اس شعبے کا اللہ نے اس کو اس شعبے میں علم دے دیا ہے، تو وہ اپنے اپنے شعبے میں آئیں، اس ہسپتال میں کام کریں،
جو اکثیر لیول یا کایا کلب جو نقشے بناتے ہیں، ہم نقشہ نہیں پوچھتے، نہ ہمیں چاہیے، وہ وہاں آئے دوائی بنا کے دے، انکم ساری لے جائے، وہ حکیم ساری انکم لے جائے۔ اگر آپ ایسی جتنی بھی مرضیں ہیں لا علاج قسم کی 100 پیشنٹ نکال دیتے تو لائن لگ جائے گی۔ لوگ تو ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں کوئی دوائی ملے، انگریزی دوائیاں کھا کھا کے ستیہ ناش ہو گیا ان کا۔ اگر آپ یہ 4 شعبے قائم کر لیتے ہیں اور فیض پہنچانا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو سستا، اچھا اور لا علاج مرضوں سے بچانے کا کام کرتے ہیں، تو سر یہ گیم چینجر ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ آپ کے پاس اللہ کی مدد آ جائے گی۔ جب آپ سچے ہو جائیں گے، مخلص ہو جائیں گے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس طرف سے مدد آئی۔ اور یہ جو جتنے سازشیں ہیں اور جتنے یہ ملوث ہیں اس کے اندر، طب کے اوپر یہ قدغن لگانے والے، قانون بنانے والے، ان سب سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ میں تمام حکماء سے گزارش کروں گا کہ اپنے اندر کے سچ کو باہر نکالیں۔ کیا اس وقت نکالیں گے جب سارے ایکٹ پاس ہو گئے اور حکیم کو بھی 7 اور 6 فارم میں لے آیا گیا، اور چند اداروں کی وہ دوائیں جو ایک حکیم صرف ان کے ساتھ ایک دن بھی اپنا مطلب نہیں چلا سکتا، انہی کے حوالے ہو جائے اور آہستہ آہستہ یہ کام بند ہو جائے۔ ہم تو اسی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اس یونیفیکیشن، اس پروگرام میں تمام آپس میں مشورہ کریں، ادارہ بنائیں۔ چلو 4 ادارے بنائیں 4 صوبوں میں، اس کے جو مقامی حکماء ہیں ان کو سربراہ بنائیں، اور حکماء سے پوچھیں بھائی آپ کس کا علاج، کون سا علاج کرتے ہو، جس کا جو ماہر ہے اس کو وہاں ڈیوٹی دیں، اس کی وہاں ڈیوٹی لگائیں، اس کی خدمات حاصل کریں، اور مخلص ہو کر اپنا علم مخلص ہو کر شیئر کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ رائی برابر مفاد کے لیے کوئی مسلمان آتا ہے اور تم نے وہ علم نہیں دیا جو کہ صرف میرا دیا ہوا ہے، نہیں دیا تو تم خارج ہو گئے، تم اللہ کی رحمت سے خارج ہو گئے، یہ واضح لکھا ہوا ہے۔ تو حضرات اپنے اوپر اور اس ملک کے اوپر، وطن کے اوپر، ملت کے اوپر، اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر، آنے والی نسل کے اوپر رحم کریں اور بخل کو ختم کریں، اس بخل کو ختم کریں۔ جس کام سے ہمارا کلینک چلتا ہے اس کو شیئر کریں۔ نہیں بتانا چاہتے، اپنے کلینک پہ ادارہ بنائیں، ہسپتال بنائیں، دوسروں کو انوالو کریں۔ شاہ صاحب ہمارے ہیڈ ہیں، ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے جی میں کرتا ہوں اپنے کلینک پہ، میرے پاس یہ فیسلٹی ہے، مجھے حکماں دے، دوسرے مہارت والے جو دوسرے جو ہے شعبے ہیں اس کے جتنے ماہر ہیں مجھے دے۔ تو سر خود کریں، نہ شیئر کریں، لیکن سر کریں ضرور۔